السلام علیکم. آج ہم قرآن مجید کی کچھ مخصوص صورتوں اور ان سے جڑی فضیلتوں پر بات کر رہے ہیں. ان خاص صورتوں کو کیا اہمیت دی جاتی ہے, کیوں خاص سمجھا جاتا ہے؟ جی وعلیکم السلام. بالکل, اور یہ ایک بہت دلچسپ موضوع ہے کیونکہ جو معلومات ہمارے پاس ہیں ان کے مطابق مختلف صورتوں کے ساتھ کچھ خاص فوائد وابستہ کیے گئے ہیں. جی ہاں, جیسے آپ نے ذکر کیا, کچھ وسوسوں سے بچاتی ہیں, کچھ حادثوں سے. بالکل, اور یہاں جو بات غور کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہ فائدے صرف روحانی نہیں ہیں, یہ دنیاوی پریشانیوں سے لے کر جیسے رزق کی تنگی یا دشمن کا خوف, وہاں سے لے کر آخرت کے معاملات تک جاتے ہیں. اچھا جی, تو یہ ایک وسیع سلسلہ ہے. چلیں ان پر ایک ایک کر کے نظر ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آئیے اس کو کھولتے ہیں. جو فہرست ہے ہمارے پاس, اس میں سب سے پہلے ہے سورہ ناس. کہا گیا کہ یہ وسوسوں سے حفاظت کرتی ہے. جی, وسوسے یعنی وہ جو برے خیالات آتے ہیں دل میں, شیطانی وسوسے. صحیح. پھر ہے سورہ الفلق, حادثوں سے حفاظت کے لیے. جی ہاں, اور سورہ اخلاص جو توحید پر ہے, اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ منافقت سے بچاتی ہے. اچھا. اور دیکھیں, پہلی دو صورتیں الناس اور الفلق, ان کو تو معوذتین بھی کہتے ہیں, یعنی پناہ مانگنے والی صورت ہے. اچھا, ہاں یہ تو سنا ہے. تو ان کا بنیادی مقصد ہی حفاظت اور پناہ طلب کرنا ہے. ایک میں انسانوں اور جنوں کے شر سے, دوسری میں رات کے اندھیرے, جادو, حسد وغیرہ کے شر سے. صحیح. اور اخلاص چونکہ وہ خالص توحید ہے, تو شاید اس لیے اسے منافقت یعنی دوغلے پن کی ضد سمجھا گیا ہے. جی ممکن ہے, یہ ایک تشریح ہو سکتی ہے. اچھا, آگے بڑھتے ہیں. فہرست میں اگلی ہے سورہ مزمل. اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ زیارت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے. یہ تو ایک بہت ہی ذاتی اور گہرا روحانی تجربہ ہوا. بالکل. پھر ہے سورہ الفاتحہ یعنی الحمد شریف, اللہ کے غضب سے بچاؤ. جی, ام القرآن, اس کا اللہ کے غضب سے بچانا تو سمجھ میں آتا ہے یہ قرآن کا خلاصہ ہے. صحیح. اور پھر سورہ واقعہ, اس کا تعلق فکر و فاقہ یعنی غربت اور پریشانی سے حفاظت بتایا گیا ہے. جی, تو یہاں دیکھیں فوائد کی نوعیت کیسے بدل رہی ہے. ایک طرف زیارت جیسا خاص روحانی معاملہ, دوسری طرف اللہ سے تعلق, اور پھر تیسری طرف روزمرہ کی دنیاوی ضرورت یعنی رزق. یہ واقعی بڑا متنوع ہے. جی, یہ دکھاتا ہے کہ اس مواد کے مطابق قرآن کی مختلف صورتوں کو زندگی کے مختلف پہلوؤں کا احاطہ کرتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے. بالکل. اور فہرست کے آخر میں کچھ اور اہم صورتیں ہیں. سورہ یاسین, جسے قرآن کا دل بھی کہتے ہیں, اس کے لیے لکھا ہے کہ یہ قیامت کے دن پیاس بجھائے گی. سبحان اللہ, قیامت کی پیاس, یہ تو بہت بڑی بات ہے. جی. پھر ہے سورہ کوثر, دشمنوں کی دشمنی سے حفاظت. اچھا, یعنی سماجی تعلقات اور تحفظ کا پہلو بھی آ گیا. ہاں. اور آخر میں سورہ کافرون, موت کے وقت کفر سے حفاظت کے لیے. جی, یہ بھی بہت اہم ہے. ایمان پر خاتمہ. تو یہ آخری چند مثالیں ہمیں آخرت کی فکر, سماجی مسائل اور ایمان کے بنیادی تحفظ تک لے جاتی ہیں. صحیح. یاسین آخرت میں مددگار, کوثر دنیاوی دشمنی میں, اور کافرون ایمان کی حفاظت کے لیے. جی, یہ سب مل کر واقعی ایک جامع تصویر پیش کرتے ہیں. تو خلاصہ کیا نکلا اس سب کا؟ بنیادی بات یہی لگتی ہے کہ یہ جو مواد ہے, یہ قرآن کی مختلف صورتوں کے ساتھ کچھ خاص قسم کے روحانی اور دنیاوی فائدے جوڑتا ہے. جی. اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کو پڑھنے سے نہ صرف ثواب ملتا ہے, بلکہ یہ ایک طرح سے تحفظ اور برکت کا ذریعہ بھی ہے. جی بالکل, یہ ایک عام فہم ہے جو پایا جاتا ہے, لیکن یہاں ایک سوال بھی ذہن میں آتا ہے. وہ کیا؟ وہ یہ کہ یہ جو تصور ہے کہ مخصوص صورتیں مخصوص ضرورتوں یا خطرات کے لیے ایک طرح سے یوں سمجھیں کہ حل ہیں یا شیلڈ ہیں, یہ مومن اور اللہ کے کلام کے درمیان تعلق کی کس نوعیت کو ظاہر کرتا ہے. کیا یہ تعلق ایک طرح سے نسخے جیسا بن جاتا ہے کہ فلاں مسئلے کے لیے فلاں صورت؟ جی, کہ اس تعلق کی گہرائی کیا ہے اور یہ مخصوص فضیلتیں اس تعلق کو کیسے شکل دیتی ہیں, یہ ایک ایسا نقطہ ہے جس پر مزید غور کیا جا سکتا ہے.